بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا معہد الحافظات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم معہد مضمون علم النحو سبق نمبر 9۔ گزشتہ اسباق میں فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ کی پہلی 8 اقسام حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحزیز، حرف توقع، حروف استفہام اور حرف ردہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ کی اگلی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل نمبر 23 حروف غیر عاملہ کی نویں قسم تنوین، اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر 1 تنوین تمکن جیسے زید، اور نمبر 2 عوض جیسے یومئذ۔ یہ یومئذ کان کذا کی عوض بولا جاتا ہے، اور حینئذ کو حینئذ کان کذا کی جگہ بولتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ کی نویں قسم تنوین۔ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو، جیسے زید۔ تنوین کی 5 اقسام ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2 اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے، تنوین تمکن اور تنوین عوض کا۔ پہلی قسم تنوین تمکن۔ تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، تو یہ تنوین اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے، اسی لیے اس کو تنوین تمکن کہتے ہیں، جیسے زید اور رجل۔ تو زید کے آخر میں جو تنوین ہے، اس تنوین سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ اسم غیر منصرف نہیں بلکہ اس میں منصرف ہے، اور اس پر تینوں طرح کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ جبکہ تنوین کی دوسری قسم عوض، اور یہ وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں ہو، یعنی مضاف کے آخر میں مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں اس تنوین کو لے آئے، جیسے یومئذ، اصل میں یومئذ کان کذا تھا، یعنی جس دن کے ایسا ہو۔ تو اس مثال میں یومئذ کی طرف مضاف ہے، اور اذ یہ کان کذا جملے کی طرف مضاف ہے۔ پھر تخفیف کے لیے جملہ کان کذا جو کہ اذ کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا تھا، اسے حذف کر دیا، اور اس مضاف الیہ یعنی کان کذا جو کہ مضاف الیہ تھا، اس مضاف الیہ کے عوض اذ پر تنوین لے آئے، تو یہ یومئذ بن گیا۔ اسی طرح حینئذ، یہ بھی تنوین عوض کی مثال ہے۔ حینئذ اصل میں حینئذ کان کذا تھا، یعنی جس وقت کے ایسا ہو۔ تو اس مثال میں حینئذ کی طرف مضاف ہے، اور اذ یہ کان کذا جملے کی طرف مضاف ہے۔ پھر تخفیف کے لیے کان کذا جملے کو حذف کر دیا، اور اس جملے یعنی مضاف الیہ کے عوض میں اذ پر تنوین لے آئے، تو یہ حینئذ بن گیا۔ 10ویں قسم نون تاکید جیسے اضربن اور اضربن۔ نون تاکید بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، جس طرح کہ یہاں پر موجود ہے، لیکن کلمے میں کوئی بھی لفظی عمل نہیں کر سکتا۔ نون تاکید کی چونکہ 2 اقسام تھیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، اسی لیے یہاں پر 2 مثالیں ذکر کی، ایک ثقیلہ کی اور دوسری خفیفہ کی۔ 11ویں قسم لام مفتوحہ جیسے لزید افضل من عمر، البتہ زید افضل ہے عمر سے، تو یہ بھی محض کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لفظی اعتبار سے لام مفتوحہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ 12ویں قسم حروف زیادت، اور یہ 8 ہیں: ان، ان، ما، لا، من، کاف، با، لام۔ تو زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان حروف کو کلام میں سے حذف کر دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی خرابی نہ آئے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ بالکل ہی بے فائدہ ہیں، کیونکہ ان کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، کبھی کبھار تاکید کا معنی بھی دیتے ہیں، اس طرح اور بھی فوائد ہیں۔ تو ان میں سے پہلا حرف ہمارے پاس ان، ما ان زید قائم،
نہیں ہے زید کھڑا ہونے والا، تو ان ما نافیہ کے ساتھ زائد ہوتا ہے اور نفی کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پر ان زائد ہے ما نافیہ کی وجہ سے، یہاں پر اس ان نے نفی میں تاکید پیدا کیا۔ دوسری مثال ان کی، فلما ان جاء البشیر، بس جب آ گیا خوشخبری دینے والا، یہاں پر بھی ان زائد ہے، ان زائد ہوتا ہے لما کے ساتھ، ان سے پہلے لما آ گیا تو یہاں پر بھی ان زائد ہے۔ تیسری مثال اذا ما تخرج اخرج، جب تم نکلو گے تو میں نکلوں گا۔ اس مثال میں بھی ما زائد ہے اضافت شرط کی وجہ سے، اسی طرح کبھی کبھار ما حروف جر کے ساتھ بھی زائد ہوتا ہے۔ چوتھی مثال ما جانی زید ولا عمر، نہیں آیا میرے پاس زید اور نہ ہی عمر، تو کلمہ لا اس و عاطفہ کے ساتھ زائد ہوتا ہے جو نفی کے بعد ہو۔ یہاں پر بھی لا و عطف کے بعد ہے، اس و عطف کے بعد جو کہ نفی کے بعد ہو، کہ میرے پاس زید نہیں آیا۔ یہاں پر ماں نے یہ بتا دیا تھا کہ زید نے آنے کا کام نہیں کیا، چونکہ عمر کا عطف بھی زید پر ہو رہا تھا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے لا یہاں پر زائد ہے۔ پانچویں مثال ما جانی من احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، تو کلمہ من بھی زائد ہوتا ہے اس کلام میں جس میں نفی نہیں استفہام ہو، کیونکہ اس کلام میں حرف نفی موجود ہے ما، اس وجہ سے یہاں پر من زائد ہے۔ چھٹی مثال لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی طرح کچھ بھی، یہاں پر کاف حرف زائد ہے کیونکہ کاف بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے اور مثل بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس لیے کاف یہاں پر زائد ہے۔ ما زید بقائم، ما زید بقائم میں ما با زائد ہے کیونکہ با نفی کی خبر میں ہے اور نفی کی خبر میں با زائد ہی ہوتی ہے۔ ردف لکم، آٹھویں مثال وہ تمہارا ردیف ہوا یعنی سواری پر پیچھے بیٹھنے والا ہے، تو لام اس وقت زائد ہوتا ہے جب وہ فعل خود متعدی ہو، جیسے ردف لکم میں ردفہ خود فعل متعدی ہے تو لام زائد ہے، یعنی یہاں پر لام بغیر ضرورت کے واقع ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ لوگ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔